اسٹوڈینٹس، آج ہم لوگ نظم نمبر 1 حمد پڑھیں گے۔ بیٹا آپ لوگوں نے اپنی بک کا پیج نمبر 1 کھولنا ہے۔ حمد سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو جو پڑھایا جائے اور جو سمجھایا جائے اپنے پاس اپنی بک بھی رکھنی ہے اور ایک پینسل بھی رکھنی ہے۔ جو چیز آپ سے کہی جائے کہ یہ مارک کریں، اس کا معنی لکھیں، تو آپ نے اپنی بک پہ کام کرنا ہے۔ جی طلحہ، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں بیٹا؟ طلحہ معظم۔ بیٹا نظم نمبر 1 حمد حفیظ جلندری 1900 میں پیدا ہوئے اور 1982 میں وفات پائی۔ محمد حفیظ نام اور حفیظ تخلص تھا۔ جلندر میں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم وہیں حاصل کی۔ گھریلو حالات سازگار نہ تھے، اس لیے تعلیم ادھوری رہ گئی۔ ادھوری، نامکمل، ناسازگار یا حالات سازگار نہ ہونا، اچھے نہ ہونا، موزوں نہ ہونا۔ شعر و شاعری کا فطری شوق رکھتے تھے، چنانچہ بچپن ہی میں شعر کہنے لگے۔ مولانا غلام قادر گرامی کی شاگردگی اختیار کی، مختلف ادبی رسائل میں لکھتے رہے۔ مشاعروں نے انہیں شہرت دی، مختلف سرکاری محکموں سے وابستہ رہے۔ 1947 میں پاکستان چلے آئے۔ 1982 میں لاہور میں فوت ہوئے۔ ان کا مزار اقبال پارک میں مینار پاکستان کے قریب واقع ہے۔ زبان کی صفائی اور سادگی، سوز و گداز اور موسیقیت ان کے کلام کی نمایاں خوبیاں ہیں۔ سوز و گداز، اثر افرینی، کلام شاعری، پاکستان کا قومی ترانہ ان کی ایک باعث فخر تخلیق ہے۔ پاکستان کا قومی ترانہ حفیظ جلندری نے لکھا اور یہ ان کی ایک بہت بڑی کوشش ہے اور بہت بڑا کارنامہ ہے۔ انہوں نے دیگر بہت سی قومی نظمیں بھی لکھی ہیں۔ حفیظ جلندری ایک قادر الکلام، یعنی اپنے کلام پر قدرت رکھنے والے شاعر تھے۔ انہوں نے مختلف اصناف سخن شاعری کی قسمیں، مثلا مثنوی، گیت، غزل اور نظم وغیرہ میں طبع آزمائی کی، اپنی طبیعت کا آزمائش۔ شاہ نامہ اسلام، اس کو بیٹا آپ لوگ انڈر لائن کر لیں۔ شاہ نامہ اسلام ان کی ایک قابل قدر تخلیق ہے۔ یہ ان کی کتاب ہے اور اس کا بڑا نام ہے۔ شاہ نامہ اسلام ان کی ایک قابل قدر تخلیق ہے۔ اس کے علاوہ آپ اس لائن کو انڈر لائن کریں کہ پاکستان کا قومی ترانہ ان کی ایک باعث فخر تخلیق ہے۔ یہ اردو کی قومی، ملی اور رزمیہ شاعری میں ہے۔ عمدہ اضافہ ہے۔ ان کی چند تصانیف یہ ہیں: تلخابہ شیریں، سوز و ساز، حفیظ کے گیت، حفیظ کی نظمیں، چیونٹی نامہ۔ حکومت کی طرف سے انہیں ہلال امتیاز اور صدارتی ایوارڈ بھی دیا گیا۔ حفیظ جلندری اردو کے ایک بلند پایہ نظم گو شاعر تھے۔ بیٹا حمد پڑھنا، اللہ کا ذکر کرنا، اس کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر خیر کرتی ہے، اور ہم انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔
اس کا ذکر کرنا ہے، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اور تمام انسان اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ تو جب ہم حمد پڑھتے ہیں تو ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ حمد اللہ تعالیٰ سے لو لگانے کا ایک ذریعہ ہے، ہمارے اندر اللہ کی محبت پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اور اس سے ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ بیٹا یہ جو نظم ہے، اس کو آپ نے جب پڑھنا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے آپ لوگ 9th کلاس میں بھی یہی کام کرتے رہیں کہ اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنا ہے۔ خاص طور پر جس بچے نے اچھی طرح سے معنی اور مفہوم کو سمجھ لیا، وہ تشریح کرنے کے لائق ہو جاتا ہے۔ باقی پیٹرن اور باقی جو پریزنٹیشن کے حوالے سے آپ کو جو باتیں سمجھائی گئی ہیں، وہ آپ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کس طرح سے اس میں پریزنٹیشن کے ساتھ کام کرنا ہے۔ جتنا آپ کو کام پڑھایا جائے، آپ نے ساتھ ساتھ لکھ کر اس کی اسائنمنٹ تیار کرنی ہے، تاکہ آپ کی ریٹن پریکٹس ہوتی رہے اور آپ لوگ جو ہیں اس پر گرفت حاصل کر سکیں۔ اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے بھر دیا عالم، کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے بھر دیا عالم۔ اسی نے ایک حرف کن ہو جا، اسی نے مراد اللہ تعالیٰ نے حرف کن کن ہو جا، اللہ تعالیٰ نے ایک حرف کن فرمایا اور تمام کائنات تخلیق ہو گئی۔ دنیا کا تخلیق ہونا، دنیا کا بننا، عالم دنیا، کشاکش کھینچا تانی، کشمکش، صدائے ہاؤ ہو، طرح طرح کی سرگرمیوں اور ہنگاموں کی آوازیں، صدائے ہاؤ ہو، طرح طرح کی سرگرمیوں اور ہنگاموں کی آوازیں، عالم دنیا۔ مفہوم: اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو حرف کن سے پیدا کر کے اس دنیا کو مختلف آوازوں سے بھر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو لفظ کن سے پیدا کر کے اس دنیا کو مختلف آوازوں سے بھر دیا۔ بیٹا آپ کے پاس جو نوٹس ہیں 10th کلاس کے، اگر نہیں بھی ہیں تو آپ کو مل جائیں گے، آپ نے لے لینے ہیں۔ آپ نے نوٹس میں سے بھی تشریح جو ہے وہاں پہ لکھی ہوئی ہے، لیکن آپ نے جب پڑھنا ہے بک سے میرے ساتھ ساتھ کلاس لینی ہے، تو آپ نے وہ مفہوم جو میں آپ کو لکھواؤں وہ ضرور لکھنا ہے، کیونکہ کچھ جو نوٹس میں مفہوم لکھے ہوئے ہیں وہ مشکل ہیں اور بچوں کو سمجھ میں نہیں آتے۔ تو آپ جب اس کو لکھیں پھر دونوں کو پڑھیں، جو آپ کو آسان لگے اس کو پھر سمجھیں اور پھر یاد کریں۔ حمد کے اس پہلے شعر میں شاعر نے بہت ہی خوبصورت سے انداز سے اللہ تعالیٰ کی قدرت تخلیقیت کا تذکرہ قرآن کے لفظ کن کے حوالے سے کیا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے فرما دیتا ہے، کن ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ یہ میں اس کا ترجمہ بتا رہی ہوں، سورہ یاسین کی آیت نمبر 82 ہے۔ ترجمہ: اس کی شان یہ ہے کہ
جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے فرما دیتا ہے کن ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے سارے عالم کو بھر دیا ہے، یعنی آسمانوں کی بلندی، زمین کی پستی، صحراؤں کی وسعت، ہواؤں کی سرسراہٹ، پہاڑوں کی بلندی، پرندوں کی چہچہاہٹ، انسان کی خلقت، گویا سارے کا سارا عالم اللہ تعالیٰ کے لفظ کن کا معجزہ ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے ایک حرف کن کہہ کر یہ دنیا بنائی اور پھر اس دنیا میں گہما گہمی بھر دی، یعنی اللہ تعالیٰ تمام دنیا کا خالق و مالک ہے، رازق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ایک حرف کن کہنے سے یہ دنیا معرض وجود میں آئی ہے۔ کن سے مراد ہے ہو جا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ کن ہو جا کہا اور یہ پوری دنیا وجود میں آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو رونق بخشنے کے لیے اس میں بے شمار چیزیں پیدا کی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان، حیوان، چرند، پرند، غرض کے بے شمار جاندار اور بے جان اشیاء پیدا کی، اس دنیا کو رونق عطا کی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا اور نہ ہی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا کا خالق و مالک ہے۔ کوئی کام اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بے شمار چیزیں پیدا کی ہیں اور یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا، زمین، سورج، چاند، ستارے، اور اس دنیا کو خوبصورت بنایا ہے اور اس میں گہما گہمی اور رونق اس دنیا کو عطا کی ہے۔ بیٹا جب آپ لوگ تشریح کریں اس میں ساتھ ساتھ آپ، کیونکہ یہ حمد ہے، قرآن کے حوالے، قرآنی آیات کا ترجمے ضرور لکھیں، کیونکہ زیادہ سے زیادہ آپ نے حمد کے لیے قرآن کی آیات کے ترجمے یاد کرنے ہیں۔ اب اس پہلے شعر کے بعد شعر نمبر 2، نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، بہار جاودانی ہے اسی کی باغبانی سے۔ نظام آسمانی، آسمان کا نظام، نظام آسمانی، اجرام فلکی، آسمان کا نظام، اسی کی حکمرانی ہے، حکمرانی بادشاہت، بہار جاودانی ہے، بہار جاودانی ہمیشہ رہنے والی بہار، بہار جاودانی ہمیشہ رہنے والی بہار، اسی کی باغبانی سے، باغبانی باغ کی حفاظت، باغبانی باغ کی حفاظت، شعر نمبر 2 کا مفہوم، آسمان کا نظام اللہ کے حکم کے تابع ہے، آسمان کا نظام اللہ کے حکم کے تابع ہے اور اس دنیا میں ہمیشہ رہنے والی بہار کا نگہبان بھی وہی ہے، اور اس دنیا میں ہمیشہ رہنے والی بہار کا نگہبان بھی وہی ہے۔ دوبارہ سن لیں بیٹا، آسمان کا نظام اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے اور اس دنیا میں ہمیشہ رہنے والی بہار کا نگہبان بھی وہی ہے۔ تشریح، حمد کے دوسرے شعر میں شاعر نے قادر مطلق، خالق دو جہاں کی حاکمیت کو بیان کیا ہے۔
نظام آسمانی کی حکمرانی ہو یا بہار جاویدانی کی باغبانی، سب اسی رب دو جہان کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ آسمان کا نظام یعنی کہ اجرام فلکی۔ بیٹا آسمان کا نظام جیسے کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں، سورج کا نکلنا اور غروب ہونا، چاند کا گھٹنا اور بڑھنا، دن رات کا آنا جانا، ستاروں کا جگمگانا، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت و قدرت ہے۔ یہ سب اسی کے اختیار میں ہے، یعنی آسمان کا نظام اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلتا ہے۔ آسمان کے نظام میں آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ کیا کیا آ جاتا ہے، سورج، چاند، ستارے، تو پھر ان کے حوالے سے آپ بتائیں گے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی حکمرانی ہے۔ زمین کی بہار جاویدانی ہے اسی کی باغبانی سے۔ زمین کی بہار، پھولوں کا نکھار، انسان کا وقار، یہ سب کچھ اسی مالک دو جہان کے قبضہ اختیار میں ہے۔ شاعر نے اس شعر میں دنیا کو ایک باغ سے تشبیہ دی ہے۔ شاعر نے اس شعر میں دنیا کو ایک باغ سے تشبیہ دی ہے اور اللہ تعالیٰ کو اس باغ کا رکھوالا کہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین یعنی دونوں کا یعنی تمام نظام کا مالک ہے۔ سب اسی کے دائرہ اختیار میں ہیں، سب چیزیں اسی کے حکم کی تابع ہیں۔ شاعر اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمرانی ہر جگہ پر ہے، چاہے وہ زمین ہو یا چاہے آسمان ہو، ہر جگہ اللہ تعالیٰ ہی کی بادشاہت ہے۔ وہی اس تمام نظام کو چلا رہا ہے۔ سورج کا مقررہ وقت پر نکلنا، بڑھنا، گھٹنا، موسموں کا بدلنا، بارش کا برسنا، یہ سب اسی کے حکم سے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلا اس تمام نظام کا خالق و مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بادشاہی آسمانوں پر بھی ہے اور زمین پر بھی ہے۔ اس دنیا میں جو بہار ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ دنیا کے اس باغ کا رکھوالا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ بیٹا شعر نمبر 2 آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ بڑی آسان سی اس کی تشریح ہے اور بڑے آسان سے الفاظ میں آپ نے لکھنی اور یاد کرنی ہے۔ زمین پر جلوہ آ رہے ہیں مظاہر اس کی قدرت کے، زمین پر جلوہ آ رہے ہیں مظاہر اس کی قدرت کے، بچھائے ہیں اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے۔ جلوہ آ رہا، سج دھج کے سامنے آنا، جلوہ دکھانا۔ مظاہر، آثار، نشانات، مظاہر، آثار، نشانات، بچھائے ہیں اسی داتا نے، داتا دینے والا، دسترخوان نعمت کے۔ دسترخوان چادر یا رومال جس پر کھانا چنا جاتا ہے، کھانا رکھا جاتا ہے۔ مفہوم، زمین پر ہر طرف اللہ تعالیٰ کا جلوہ نظر آتا ہے، زمین پر ہر طرف اللہ تعالیٰ کا جلوہ نظر آتا ہے اور وہی تمام مخلوقات کا رازق ہے، اور وہی تمام مخلوقات کا رازق ہے۔ بیٹا آج کے لیے اتنا کافی ہے کیونکہ اب کلاس کا ٹائم جو ہے ختم ہو رہا ہے، اور اگر آپ کو کوئی کوسچن کرنا ہو تو آپ سوچ کے رکھیے گا اور نیکسٹ کلاس میں کر لیجئے گا۔
اور جس طرح سے آپ کو سمجھایا جا رہا ہے، آپ نے اللہ کا نام لے کر یہ میٹرک کلاس کا جو کام شروع کر رہے ہیں آپ لوگ، تو پوری امید ہے کہ آپ جس طرح 9th میں بہت محنت سے کام کر رہے تھے آپ لوگ، اسی طرح 10th کا کام بھی بہت محنت سے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔